President. As usual, my ministry had given me a one-pager and requested me to deliver the speech. But definitely, इसके बाद मैं फेलबदी भी अपने दिल की गहराइयों से गुफ्तगू भी करूँगा. सबसे पहले सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम मोहसिन चांदना साहब, एडिशनल सेक्रेटरी आयशा, रेमंड साहब, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक अफेयर, मुर्तज़ा, आप, मसूद, आप, और फिर हमारी जो हसनैन बैठे हुए हैं, फिर हमारी पूरी टीम बैठी हुई है यहाँ पे. इन सब लोगों ने बड़ी कोशिशें की है. मैं थोड़ी सी बात जो इन्होंने की है उस पर कर लूँ, उसके बाद अपने जो मेरे दिल में है वो मैं आपसे शेयर करूँगा. The Ministry of IT and Tech Innovation arm Ignite has recently launched Pakistan's first national investment platform called Pakistan Impact Invest. COVID-19 was the catalyst for the startup landscape in Pakistan, which saw investment from $65 million in 2020 to $350 million in 2021. ये चीज़ें बढ़ी हैं आगे की तरफ. Extended lockdown provide the business opportunity to create digital product with the human impact. The 5 largest disclosed startup funding in 2021 were Airlift, जिसकी 85 मिलियन थी, बाजार $30 मिलियन थी, ताजिर का $17 मिलियन. The government has allowed holding share for the startup to be outside Pakistan, thus helping to push foreign investment. 272 startups have graduated from the Ignite National Incubation Center from the NIC with a total investment commitment of rupees 8 billion and cumulative revenue of rupees 3 billion. These companies have created more than 100,000 new jobs, and this number quantifies the achievement of our 5 incubators in a short span of time. Although we have 5 NIC in different parts of Pakistan, and the 2 more are in the process. Probably one in the Faisalabad and one in Hyderabad. So just इस पे भी काम हो रहा है. One of the key challenges of our new technology-based startup is the access to early stage and growth stage capital. I am sure that this initiative will bridge the gap in an efficient manner. Furthermore, there is a dire need to increase the overall funnel of women-led companies, whether by encouraging incubator and accelerator to actively seek more female founders for their program or providing more hand-on support to women-led companies at the early stage and improving their access to investor operating post-stage. I am again very much glad that US Embassy had a good coordination with the tech people और हमारे मिनिस्ट्री के साथ भी है. थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी अच्छी, जितने भी 9 लोगों ने गुफ्तगू की है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है. दैट वाज वंडरफुल. टेक स्टूडेंट की तरफ से सरताज आपने गुफ्तगू की थी, बड़ी अच्छी की, और मेरा ख्याल आखिर में आयशा रज़ा ने बात की. दैट्स अ वंडरफुल. सब लोगों की अपनी अपनी चीज़ें थी और अलग अलग टॉपिक पे गुफ्तगू की. किसी ने मेरा फ्यूचर के हवाले से बात की, घर पर टेक्नोलॉजी के हवाले से गुफ्तगू की. बट अगेन मेरा ख्याल है कि जो मेरा फ्यूचर के हवाले से जनरल ने जो गुफ्तगू की है, दैट इज मतलब वो थोड़े मेरे दिल के करीब इसलिए भी था कि मेरी 2 बच्चियां वो भी बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं. एक 4th ईयर MBBS की स्टूडेंट है एंड वो रोज़ाना तलाश में रहती है कि अमेरिका जाने के लिए वो जो चीज़ें वो मुकम्मल कर रही है. दूसरी बेटी A लेवल है, जो आपने जैसा बताया O लेवल, A लेवल, इंटरमीडिएट तमाम चीज़ों को देखती है, तो वो लॉ कर रही है, वो भी बायलट लॉ करने की तैयारी कर रही है. तो डेफिनेटली इसके बाद जब अमेरिका से वापस आएंगे तो उनको आपके साथ ज़रूर कोऑर्डिनेट कराऊंगा. तो बहुत अच्छी बात है ये कि हम सब मिल के चले तो अच्छा रहता है. रेमंड ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की. उन्होंने कहा कि यू पीपल आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो आप जा रही हैं. यस, दैट्स करेक्ट, 100% करेक्ट. आपकी वहाँ मौजूदगी, आपके लोगों से मिलना जुलना, आपके लोगों के साथ डिस्कशन करना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा.
آپ پاکستان کے ایمبیسیڈر ہوں گے وہاں پر. تو میں آئی ہوپ کہ یس آپ کا رویہ, آپ کی سوچ, تمام چیزیں پازیٹیو ہوں گی. اور ساتھ ساتھ رحمن نے یہ بھی بات کی کہ جو چیزیں آپ وہاں پہ دیکھیں یہاں پر آ کر شیئر بھی کریں, اچھی ہو یا بری ہو. تو اگین اوپن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ, ہمارا یو ایس, مجھے بھی کچھ عرصہ وہاں رہنے کا موقع ملا, براڈ بیس, لوگوں کو دل سے ملا کے چلتا ہے, اوپن ہارٹیڈ ہے, اور ترقی کے مراحل ہیں. آپ یقین, آپ سب, یو آل آر دی ینگ پیپل, اسکائی دا لمٹ فار یو. آپ اور ترقی کریں گی, اللہ آپ کو اور ترقی دے گا. منسٹری آف آئی ٹی از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. ہم ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کریں گے. مجھے اچھا لگا کہ مجھے مرتضیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے شارٹ اسپین پہ جو لوگوں سے بات کی, تو منسٹری واز دیئر ٹو سپورٹ یو. یس, آپ ٹائپ کے حوالے سے زبردست, میرا خیال ہے کہ آپ کوششیں کر رہے ہیں, اچھی چیزیں لے کے چل رہے ہیں. جہاں جہاں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی منسٹری آف آئی ٹی کے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. مرتضیٰ آپ نے کہا کہ ٹائم چینج ہوا. یس, میرا خیال ہے میری وجہ کا آپ سبوں کو تکلیف ہوئی ہے, بٹ کیپنگ ان دا مائنڈ کہ میں ایک پولیٹیکل پرسن بھی ہوں, تو اپس اینڈ ڈاؤن رہتا ہے میرے ساتھ. لیکن وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ بیٹر ٹو بی لیٹ دین نیور. تو میں نے اس پہ عمل کیا, کہ میں لیٹ ہو جاؤں لیکن آؤں گا ضرور, اور آپ کے ساتھ سنوں گا, آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے بھی منسٹر آف آئی ٹی میں تھا, اور پھر جب دوبارہ ریشفل ہوا, آئی ڈونٹ نو, ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ اپروچ, بٹ دوبارہ میں نے منسٹری آف آئی ٹی کا حلف اٹھایا ہے. اور کوشش کیا کی ہے کہ آپ سبوں کا بزنس ہے, آپ سب کر رہے ہیں, لیکن یہ بزنس تمام چیز کس پہ منحصر کرتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنیکٹیوٹی سے. آپ کے پاس کنیکٹیوٹی ہوگی تو آپ کا بزنس گرو کر رہا ہوگا. منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا؟ ہم نے آج سے 2.5 سال پہلے جب ہم نے وزارت سنبھالی, ہم نے پہلا ٹارگٹ کیا سیٹ کیا کہ کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جائے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس ایف, یونیورسل سروسز فنڈ ہے. دے ہیو گاٹ اے ٹرنز آف منی, ٹرنز اینڈ ٹرنز آف منی. جب میں آیا تو پتہ لگا کہ 2012 اور 13 میں ان کے پاس اتنے پیسے بچے ہوئے تھے. چاندہ صاحب سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت کے جو وزیر خزانہ سے غالباً اسحاق ڈار صاحب, وہ 60 یا 61 ارب روپے انہوں نے قومی خزانے کو جمع کرانا پڑ گیا, کیونکہ انہوں نے کام ہی نہیں ہوا اس دوران. جب میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ آلریڈی اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں, اور ہر سال یہ صرف 4 پروجیکٹ ڈیلیور کیے جاتے ہیں. ہم آپس میں بیٹھے, ہمارے پاس اس وقت بڑے اچھے سیکریٹری تھے, شیر صدیقی صاحب. میں سمجھتا ہوں ہر آدمی ان کے احترام کرتا ہے, عزت کرتا ہے. وی سیٹ ٹوگیدر, ہم نے کہا یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو کام کیوں نہیں ہو رہا. پہلی میٹنگ کی, ہم نے کہا 4 پروجیکٹ پہ نہیں چلے گا, آپ اسے ڈبل لے کے جانا ہے. پہلے سال میں ہم نے 4 سے اس پروجیکٹ کو 12 پہ لے کے گئے. پیسے موجود تھے, 12 پروجیکٹ کیا, دوبارہ بیٹھے 12 سے 24 پہ لے کے گئے, اور اب 28 پروجیکٹ سال میں لانچ ہو رہا ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہو رہا؟ کنیکٹیوٹی بڑھانا. اور کنیکٹیوٹی کہاں بڑھانا؟ 2nd tier آف دی سٹی اینڈ دا 3rd tier آف دی سٹی. میرے لیے لاڑکانہ, بدین, دادو کے بچے بھی عزیز ہیں, مجھے اسی طرح فاٹا کے بچے بھی عزیز ہیں, مجھے نصیر آباد, ڈیرہ بگٹی, ڈیرہ اسماعیل خان کے بچے عزیز ہیں, خانوال, بھاولپور, رحیم یار خان کے بچے بھی ہیں. تو ان کو کنیکٹیوٹی دینی بہت ضروری تھی. اور یہ جو کووڈ-19 جو آیا, میں سمجھتا ہوں کہ مارچ کا مہینہ تھا, تو ہم نے اسے کرائسس کے طور پہ نہیں لیا, بلکہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو کیسے شروع کیا, کہ میرے ذہن میں کیوں آیا, یہ ویژن کیوں آیا؟ جب میں نے ایک بچی کو دیکھا, غالباً اٹ واز گلگت کی بچی تھی, بلال کر سکتا ہے, یا شاید بلوچستان کی بچی تھی, وہ لیپ ٹاپ لے کے سرچ کر رہی تھی کہ میرا کنیکٹ ہو جائے میرا لیپ ٹاپ. تو میرے دل دکھا کہ میرے بچوں کو کنیکٹیوٹی کیوں نہیں ہے, اور پیسے موجود ہیں. اب الحمدللہ within 3 years 49 billion have been invested for the connectivity purpose for the 2nd tier and the 3rd tier of the city. میں اگر دیکھتا ہوں کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, اسلام آباد, تو ناٹ بیڈ. آپ کا براڈ بینڈ کی سروسز بھی چل رہی ہوتی ہے, آپ کی 4G بھی چل رہی ہوتی ہے. بٹ یو گو ٹو دا 3rd tier and the 2nd tier of the city, وہاں پرابلم ہے. تو وہاں سے بھی آپ کو بزنس ملنا شروع ہوگا, تو آپ کی کامیابی اور بڑھے گی, آپ ملٹیپلائی کریں گے ڈالر میں. تو ہم آپ کی چیزوں کے مفادات کا بھی خیال رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی بہتری آ رہی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉक चेन, 3D प्रिंटिंग, हमें इस पर काम करना है। हमने क्या किया, आने के बाद ही अपने फैसले मसलत नहीं करने शुरू किए, बल्कि हमने दो चीज़ें रखी। नंबर 1, IT इंडस्ट्री के तमाम लोगों को साथ बैठाया, उनसे मशवरा किया। मुशर्रफ से मैं वैदी से ही कह रहा था, हमने उनके साथ बैठे। और दूसरी किसको बैठा, एकेडमिया के लोगों को। हमने कहा आप हमारे साथ बैठे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहाँ आगे बढ़ना, और जो प्रॉब्लम जो फेस कर रही है IT इंडस्ट्री वो उनके लिए है। तो हमने ये तमाम चीज़ों को आगे रखा, और यही वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT को कामयाबी मिल रही है। मैं एक दो चीज़ और आपसे शेयर करता हूँ कि जब मैंने वजारत संभाली थी, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप चूंकि हर जगह रहते हैं, मसूद साहब आप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब हमने वजारत संभाली थी 2018 में के एंड था, तो उस वक्त 160 मिलियन पीपल के हाथ में मोबाइल फोन था। और जब दिसंबर में जब हमने ख़त्म किया, यानी मेरे पास फिगर नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च का फिगर नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 160 मिलियन से बढ़कर 190 मिलियन यानी 19 करोड़ अवाम के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद है। अगेन इट्स अ ट्रमेंडस। इसी तरह ब्रॉडबैंड फैसिलिटी, जब 2018 में जब हमने वजारत संभाली तो वो लगभग 70 मिलियन, 7 करोड़ अवाम ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 31 दिसंबर तक वो 7 आप बढ़ते हुए, वो 70 मिलियन से बढ़ते हुए 110 मिलियन यानी 11 करोड़ लोग जो पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 49 बिलियन जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 4G की कनेक्टिविटी के लिए कर रहा हूँ, फाइबर ऑप्टिक के लिए कर रहा हूँ, ताकि ये तमाम लोग जो अनइंटरप्टेड बला तात्तुल कनेक्टेड रहे डिजिटल दुनिया के साथ। दैट द प्राइम टारगेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ IT। और मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि हमने जो भी प्रोजेक्ट किए, जितने भी प्रोजेक्ट किए, उसका टाइमलाइन तय किया। हमेशा मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, अब हम साथ बैठेंगे। जस्ट 2 वीक बिफोर ये सेक्रेटरी एज IT एंड टेलीकॉम आए, हमने पहले दिन डिसाइड किया कि हमें 3 चीज़ों को रख के फैसला करना है। वो मैं आगे आपसे बात भी करूंगा। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम जो भी प्रोजेक्ट शुरू करें उसकी टाइमलाइन हो। जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है उसका किसी का 18 महीने, किसी का 15 महीने, और मैं टाइम नीचे करता जा रहा हूँ कि आप तमाम कंपनी, टेलकॉस कंपनी को बाउंड किया कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। अपने मिनिस्ट्री को कहा आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। अगर पहले 18 महीने था, हम 15 महीने पे लेकर आए। जब 15 महीने था, वहाँ 12 महीने पे लेकर आए। जब 12 महीने था, वहाँ 9 महीने पे लेकर आए, ताकि ये बच्चों को कनेक्टिविटी में आसानियाँ पैदा हो। तो यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। एक इंपॉर्टेंट बात और करूँगा कि IT एक्सपोर्ट, अगर आप पाकिस्तान के तमाम, देयर इज ऑलमोस्ट मोर देन 40 मिनिस्ट्री, आप तमाम मिनिस्ट्री को उठा के देखें तो किसी के एक्सपोर्ट 3% ग्रोथ हुई है, किसी की 4% ग्रोथ हुई है, किसी की 5% ग्रोथ हुई है। बट द ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, जिसकी पिछले साल यानी कि जब हमने 2019-20 में हमने क्लोज किया था तो गालिबन 1.4 बिलियन US था, और जब हमने 20 ने पिछले साल जून में क्लोज किया, वो 1.4 बिलियन से बढ़ाकर हमने 2.1 बिलियन US पे इसको क्लोज किया, जो कि 47.44% ज्यादा था। अगेन द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान जिसकी IT ग्रोथ में 47% का इजाफा है। और ये अभी नहीं, बल्कि अभी कभी मैं आपको फिगर देता हूं कि पिछले 9 महीने में क्या हुआ है। 9 महीने के मैं आपको फिगर रखता हूं आपके सामने कि पिछले साल जब 2020-21 में यानी जुलाई से लेकर मार्च तक 1.5 बिलियन US की IT एक्सपोर्ट की थी। इस साल जब हमने 30 मार्च की जो खत्म की है, ऑल्दो कीपिंग इन द माइंड कि मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन था, बिजनेस ना होने के बराबर था। Everybody was shaking what to do, what not to do. Nobody was want to take a single penny from the pocket. लेकिन इसके बावजूद यानी जैसे मैंने कहा कि 2020-21 यानी जुलाई से लेकर मार्च तक 1.5 बिलियन US की IT एक्सपोर्ट हुई थी। जो हमने इस साल यानी कि आपसे पिछले महीने से पिछले महीने मार्च 30 को जो हमने क्लोज किया है वो 1.94 बिलियन US है, जो कि ऑलमोस्ट 30% ज्यादा है। अगेन हम अपने टारगेट कहाँ है, एक तरफ अगर तमाम मिनिस्ट्री को देखेंगे 2%, 3%, 4%, 5% का इजाफा, बट अगेन मिनिस्ट्री ऑफ IT में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम कैसे हो रहा है। हमने अपनी मिनिस्ट्री में हमेशा
عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ محسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے تمام ممبر آئی ٹی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام مختلف ڈپارٹمنٹ کے سی او بیٹھے ہوئے ہیں. 3 چیزیں ہم نے اپنی منسٹری میں ارینج کیا. میں ہمیشہ کہوں گا کہ آپ چونکہ تمام نیولی ٹیک کمپنی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہی ہیں, آپ بھی لازمی طور پہ کریں. نمبر ون, آل ڈیسیشن وی آر ٹیکنگ پیورلی آن میرٹ. صرف اور صرف میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کے ٹیلی فون کال کو انٹرٹین نہیں کرتا, پیورلی آن میرٹ پہ کرتا. دوسری چیز وہ کیا ہے, دیر از اے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان مائی منسٹری. میں ہمیشہ جو صحافی, یہ میری بچے بیٹھی ہوئی ہیں مختلف ٹی وی چینل کی, میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں کہ جب انویسٹیگیٹو نیوز کرنا ہے آپ میری منسٹری میں آئے, جس فائل کو دیکھنا ہے, جس پیپر کو دیکھنا آپ دیکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں نے جو میں نے اپنے آفس اسٹاف پر کہہ رکھا ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی ایم این اے, کوئی ایم پی ہے, کوئی سینیٹر, آئیدر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, ایم کے ایم, جماعت اسلامی, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی, مینگل گروپ, کسی کا بھی, اس کو گیٹ پہ نہیں روکا جائے گا. وہ منتخب نمائندہ ہے, اسے میرے کمرے میں سیدھا, اگر میں میٹنگ میں کر رہا ہوں تو میں کرسی اور لگاتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھا لیتا ہوں. میں کوئی 2 نمبر کا کام کروں گا تو چھپاؤں گا. تو بالکل دیر از اے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ان مائی منسٹری. اور نمبر 3, جو میری پارٹی نے بھی مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ 0 ٹالرنس فار کرپشن. کوئی بھی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں اگر میں سمجھتا ہوں چیزیں رکھ کر آپ بھی آگے چلیں ان چیزوں کو, آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. اور جیسے میں نے کہا, یو پیپل آر ینگ, ٹیلنٹڈ, ویری ویل ایجوکیٹڈ, اسکائی از دا لمٹ فار یو. عائشہ آپ آگے جا سکتی ہیں بہت. اب یو کین ملٹیپلائی ان دا ڈالر, روپیز میں نہیں کرنا ہے, ڈالر میں ملٹیپلائی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں 9+18 نہیں کرنا, بلکہ 9×9=81 کرنا ہے. تو ہر کوئی کام کرے گا تو بہتر ہوگا. ہاں, منسٹری از دیئر ٹو سپورٹ یو, ہر جگہ پہ سپورٹ کروں گا. اسی طریقے سے ایک ویری امپورٹنٹ بات میں کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے, کیونکہ سب خواتین ہیں, کہ میرا جس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, ایم کیو ایم پاکستان, ہمارا پارٹی کے منشور میں امپاورمنٹ آف وومن, خواتین کو بااختیار بنانا ہر صورت میں. اور جس کی ایک مثال آپ نے کل رات کو بھی دیکھی ہوگی کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی گورنر لگا رہی ہیں. ایم کیو ایم نے کیا کیا, خاتون کو گورنر لگایا. آپ سینٹ کی سیٹ اٹھا کے دیکھ لیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, 2015 میں خواتین کی سیٹ پہ تو ہر آدمی, ہر سیاسی پارٹی خواتین کو نامزد کر دیتا ہے. بٹ جو جنرل سیٹ ہوتی ہے, جنرل سیٹ پہ کیا کرتے ہیں, ہر جتنی پولیٹیکل پارٹی, میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مردوں کو نامزد کر دیتی ہے. بٹ ایم کیو ایم کیا کیا, خوشبخش شجاعت کو نامزد کر دیا جنرل سیٹ کے اوپر بھی. تو یس, جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. اسی طرح 2018 کے الیکشن میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بلا تفریق رنگ و نسل, تو ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. مثلا ایک سمپل سی مثال ہے, 2018 کا الیکشن, مائنورٹیز کی سیٹ لازمی طور پہ یا تو کرسچن آئے گا یا ہندو آئے گا, یہ جو بھی ہوتی ہے. خواتین کے سیٹ پہ خواتین آئی ہیں. ہم نے خواتین کے سیٹ کے اوپر بھی ایک مائنورٹی منگلا شرما کو نامنیٹ کیا. یعنی خواتین کے سیٹ پہ, جیسے کہتے ہیں مائنورٹیز کی سیٹ پہ آلریڈی ایک ہندو کو نامنیٹ کر چکے تھے جینٹس, تو خواتین کے سیٹ پہ کیا مطلب کے بنیاد پہ نہیں رکھا, بلکہ ٹیلنٹ کے بنیاد پہ دیکھا کہ یس وہ ٹیلنٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, کام کرتی ہے, پاکستان سے محبت ہے, جمہوریت سے محبت ہے, تو ہم نے اس کو نامنیٹ کیا. تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونے چاہیے irrespective آف ریس, ریلیجن اینڈ پولیٹیکل ایفیلیشن. جس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یس, ہم بالکل اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوآرڈینیشن ساتھ رہے گا مستقبل میں بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی نیشنل انکیوبیشن سینٹر پہلے 5 تھا, اب الحمدللہ 7 ایک فیصل آباد میں بننے جا رہا, یہ بیٹھے ہیں, یہ اس کو اون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حیدرآباد میں بھی تب میرا خیال مکمل ہے وہ بھی. پھر ہمارا اگلا ٹارگیٹ بھی ہے سیالکوٹ, تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے ہمارا, پورے پنجاب کا, پورے پاکستان کا. ہم نے ویژن رکھا ہے کہ یس ہم سیالکوٹ میں بھی این ایس سی بنانے جائیں گے. اسی طریقے سے تمام اکیڈمیا کے لوگوں کے ساتھ مکمل رابطہ ہے کہ یس ہمیں بی ایس کورس, ایم ایس بی اور پی ایچ ڈی بھی اے آئی میں بھی کرانا ہے, سائبر سیکورٹی میں بھی کرانا ہے, بلاک چین میں بھی کرانا ہے انشاءاللہ. تبھی ملک ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا, آپ سب ترقی کریں گے. تھینک یو ویری مچ.
Excuse me, sir, can you please